بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم بہت ہی بابرکت مجلس میں سب جمع ہیں۔ بابرکت اس لیے ہے کہ اس میں برکتوں والی کتاب کی تکمیل ہوئی ہے۔ قرآن کریم سراپا برکت ہے، سراپا خیر ہے، سراپا ہدایت ہے اور سراپا رحمت ہے۔ جس نے اس دنیا میں اللہ پاک کے کلام سے اپنا تعلق جوڑا ہے، اللہ پاک نے اس کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے ہدایت کے نور میں داخل فرمایا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اللہ پاک نے اپنے اس کلام کے اتارنے کا ایک مقصد خود بیان فرمایا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے، انزلناہ الیک، آپ کی طرف یہ کتاب اس لیے بھیجی، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکال لائیں کس چیز سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے۔ تو یہاں اندھیرے سے مراد کون سا اندھیرا ہے؟ گمراہی کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، اللہ کی نافرمانی کا اندھیرا ہے۔ اس سے نکال کر کہاں لے آئے؟ الی النور، روشنی کی طرف لے آئے۔ روشنی کس کی؟ ہدایت کی ہے، خیر کی ہے، اللہ کی فرما برداری کی ہے، اللہ پاک کی رضامندی کی ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ اس دنیا میں جو اللہ پاک کی اس کتاب ہدایت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اور جو اس دنیا میں اللہ کی اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دو مصیبتیں اس بندے کے ساتھ جڑ جائے گی۔ جو اللہ پاک کے اس قرآن سے دنیا میں اعراض کرتا ہے، کٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ایک دنیا کی مصیبت اور آخرت کی مصیبت۔ دنیا کی مصیبت کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے دنیا کے گزارنے کے اسباب کو تنگ کر دیں گے۔ رزق کی برکتیں اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں، روزگار کی برکتیں اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں۔ انسان بہت کماتا ہے لیکن چند دن گزرتے ہیں کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بچا، اس لیے کہ مال کی کثرت ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اور وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے اس پاکیزہ کلام سے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ اور آخرت کی مصیبت کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا آخرت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یہ بندہ کہے گا، اے اللہ آپ نے مجھے آج آنکھوں کی بینائی سے محروم کر کے نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھ سکتا تھا، میری بینائی تھی، آج نابینا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائیں گے
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچتی تھی، قرآن کریم کی آیات تم تک پہنچتی تھی، فنسیتها، لیکن تم نے ان کو بھلا دیا۔ کیا مطلب؟ پرواہ نہیں کی کہ قرآن کریم کیوں رکھا ہوا ہے۔ جیسے آج مسجدوں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہے، بس وہ چند بزرگ حضرات قرآن پڑھتے ہیں، باقی لوگوں کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں۔ گھروں کے اندر ہم نے قرآن کریم وہ جلزان کے اندر بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، بس جو بڑی عمر کی مستورات ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں، باقی نوجوانوں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو قرآن اتنا قریب آیا لیکن فنسیتها، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے دنیا میں میرے کلام کو بھلا دیا، آج میں نے تمہیں بھلا دیا، تم میری رحمت سے محروم ہو گئے۔ تو اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم سے تعلق کتنی بڑی نعمت ہے اور قرآن کریم سے دوری کتنی بڑی مصیبت ہے، کہ دنیا بھی انسان کے لیے تنگ ہو جائے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت انسان کے گلے لگ جائے گی۔ تو اس لیے اس نعمت کو، قرآن کریم کے سننے کو، سنانے کو، اس کے پڑھنے کو، اس سے محبت کرنے کو، اس کے حلال کو حلال سمجھنے کو، اس کے حرام کو حرام سمجھنے کو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں اللہ پاک کے کلام کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس اور آپ حضرات کا یہ جمع ہونا بہت بابرکت ہے، اور آپ ساتھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے تراویح کے اندر پورا 30 پارے اللہ پاک کا کلام سنایا، سننے والے نے سنا، شرکت کرنے والوں نے تراویح میں شرکت کی۔ یہ سب آپ حضرات کا جمع ہونا اور آج ہم لوگوں کا یہاں پر آنا، یہ صرف قرآن کی نسبت سے، تو اس نسبت کی بہت بڑی برکات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کلام پاک کی برکت سے، اس کی نسبت سے محروم نہ فرمائے، بلکہ اس کی برکات اللہ پاک ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت مسلمہ کو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ تراویح میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، سنا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اس قرآن کریم کے سنانے کو حافظ صاحبان کے لیے، سامعین کے لیے، حاضرین کے لیے، موجودین کے لیے، ہم سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنا۔ اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ اس قرآن کریم کی برکتیں اس گھر والوں کو، بلڈنگ والوں کو، محلے والوں کو، پورے اہل علاقہ کو نصیب فرما۔ اس قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پوری زندگی قرآن کریم سے تعلق قائم رکھنے کی، جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کی پریشانیاں ختم فرما۔ اس قرآن کریم کے پڑھنے میں، سننے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، اے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، عیسیٰ، اقارب، پوری امت مسلمہ، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کی ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.